ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ دوسرا پارہ ہے. فرمائے یسألونا کا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں. قل فرما دیجیے، فیہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس اور کچھ منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمہما گناہ ان دونوں کا اکبر من نفعہما بہت بڑا ہے ان کے منافع سے. تو شراب کے متعلق احکامات زمانہ جاہلیت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں پر شراب کو ایسی سمجھا جاتا تھا، یعنی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جیسے تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، جنگ کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا اور ان کی گھٹی میں تھا. اس کو یہ بہادری سمجھتے تھے. اسی طرح شراب پینا یہ اس کو اپنا ضروریات میں سے سمجھتے تھے اور شراب کو کرم کہتے تھے. شراب کو کہتے تھے یہ فیاضی سکھاتی ہے، اس سے سخاوت آتی ہے، اس سے بہادری آتی ہے، یہ شجاع لوگوں کا شیوا ہے. تو یہ اس کے بارے میں خیالات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم تو مسلمان کا دل ہوتا ہے، یہ تو ام الخبائث ہے، اس کو حبلہ کہو، اس کو عنابہ کہو، شراب یہ کرم نہیں ہے. تو چونکہ یہ عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو اس لیے نبی پاک قرآن اللہ پاک نے اس کے احکامات بھی تدریجاً نازل فرمائے. جیسے بچے کو دودھ چھڑوانا، فطام العادت اشد من فطام الرضاع، کسی چیز کا عادی ہونا یہ اس کو چھڑوانا اتنا مشکل، اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا بچے دودھ پی کے بچے کو دودھ چھڑوانا یہ مشکل ہے. تو شراب کسی بھی چیز کے عادی کو اس کی وہ عادت چھڑوانا، تو اسی طرح یہ عرب کی تو گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اس کو تو جو فیاضی اور یہ سب کچھ کہا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ اس کے بارے میں اللہ سے سوال کیجئے، اللہ اس کے بارے میں جو ہے وہ واضح احکام نازل فرما دے. یہ عقل کو ضائع کرتی ہے، یہ اس سے دنیا میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے. تو خمر ہر نشے کو کہتے ہیں، ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے اس کو خمر کہتے ہیں. ان چیزوں میں سب سے کبیر چیز وہ شراب ہے. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ اس لیے اس کے احکامات تدریجی نازل ہوئے. چونکہ یہ مشکل تھا تو سب سے پہلے تو سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی، وَمِن ثمرات النخیل والعناب. وہاں پر سکر کو رزق حسنہ سے کے مقابلے میں بیان کیا گیا. وہاں کچھ صحابہ نے چھوڑ دی، بعض صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے شروع سے پی نہیں تھی شراب. پھر یہ آیت ہوئی، اس میں بتایا کہ اس میں نفع ہیں کچھ لوگوں کے لیے لیکن نقصان زیادہ ہے. تو صحابہ نے بعض نے یہاں بھی چھوڑ دی، اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت دی. وہاں پر شراب کا بعد میں دور چلا، مغرب کی نماز کے لیے کسی صاحب کو آگے کیا تو انہوں نے سورۃ یا الکافرون غلط پڑھ دی. اسی طرح ایک دور چلا کہ کہیں کسی جگہ پر حضرت عثمان کے سالے تھے، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور حالت نشے میں کہا اگر تم کہو تو پھر اور دو رکعتوں کے بعد کہا زیادہ بھی پڑھا دوں. تو پھر دوسری تدریجی حکم دوسرا نازل ہوا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت سکر میں، نشے کی حالت میں شراب کے قریب نہ جائے. تو پھر صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا. جو نشے اس سے دور کرے، نماز کی حالت میں نماز سے دور کرے، اللہ کی ذکر سے غفلت کر دے، وہ کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بعض صحابہ کرام نے وہاں پہ چھوڑ دیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح پھر حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی صحابہ اکرام کی، اس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھی. تو بعد میں چونکہ یہ صرف نماز کی حالت میں منع تھا تو لوگ رات کو پی لیتے تھے تاکہ فجر تک نشہ ختم ہو جائے. اسی طرح وہ یا صبح فجر کے بعد پیتے تھے کہ ظہر تک نشہ ختم ہو جاتا.
تو پھر یہ جب دعوت ہوئی تو اس دعوت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث اشعار کہے انصار کے بارے میں. انصاری ایک صحابی نے وہ اونٹ کا جبڑا اٹھایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر میں مارا، سر پھٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا شافی فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے بیان شافی نازل فرما. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی سوال تھا. تو پھر سورہ مائدہ والی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو یہ آیت نازل ہوئی. تو جب کہا فانتہوا کہ آپ اس سے رکتے نہیں ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہینا، ہم اس سے رک گئے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشے والی چیز وہ حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو چیز حرام ہے وہ تھوڑی بھی ہے، اس کا قلیل بھی حرام ہے، اس کا کثیر بھی حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا حلال ہو گیا کچھ زیادہ حرام ہو گیا، تھوڑی مقدار بھی جو حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے. پھر یہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت سورہ مائدہ والی نازل ہوئی تو پھر میں ایک شراب کا جام چل رہا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی ہوئی تھی، تو میں تقسیم کر رہا تھا. تو یہ آیت کانوں میں پڑی تو وہیں پر سب نے اپنے قوم کو، اپنے سلوک کو انڈیل دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یوں شراب جیسے بارش کا پانی بازاروں میں چلتا ہے، یوں شراب اس دن مدینہ کے بازاروں میں چلی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تجارت کے لیے جو رکھی ہوئی ہے وہ رکھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، اس کو فلاں جگہ پر اکٹھا کرو. وہاں پر اکٹھا کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ مشکل سے چاک کیے. ایک صحابی وہ اپنا سارا تجارت کے لیے شام سے اپنا سارا سرمایہ لگا کے شام سے شراب لے کے آئے. تو جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا پہاڑوں پہ شراب رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ قطعی حرام ہے، اس کو گرا دو. تو اپنی ساری پونجی پہ انہوں نے چاقو اور خنجر چلایا اور ساری کو ختم کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مالک اور انس بن مالک رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ کتنا عرصہ بعد تک جب مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو مدینہ کے مٹی سے وہ شراب کی خوشبو آتی تھی، بو آیا کرتی تھی اور مٹی کا رنگ شراب کا سا ہو جایا کرتا تھا. لیکن صحابہ کرام نے پھر شراب کو چھوڑ دیا، پھر اس کے قریب نہیں آئے. اسی طرح جوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ شرط لگاتے جوئے میں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے، وہ بھی ہار جاتا تھا. عرب میں جو جوا ہوتا تھا، جو قمار ہوتا تھا، وہ تھا قحط میں. اس کو بھی عرب بڑا فخر سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ کرتے تھے اس میں وہ کرتے تھے جب قحط ہوتا تھا تو قحط کے زمانے میں 10 لوگ ایک اونٹ کو لیتے، پھر وہ 7 تیر ہوتے تھے، 7 تیروں میں سے تیر نکالتا، جس کا خالی ہوتا اس کو حصے سے محروم کر دیا. دوسرا تیر نکالا، اس میں 1 لکھا تھا، اس کو 1 حصہ مل گیا. دوسرے پہ 2 لکھا تھا، اس کو 2 حصے مل گیا. اب 3 تقسیم ہو گئے، پھر 3 لکھا ہے تو 6 تقسیم ہو گئے، 1 حصہ باقی بچا. تو یوں یہ تقسیم ہو جاتا تھا. جن لوگوں کے تیر خالی نکلتے تھے وہ پھر دوبارہ ایک چندہ پیسے اکٹھے کرتے، مساوی پیسے اکٹھے کر کے تو پھر وہ اونٹ خریدتے، پھر اس کو ذبح کر کے تقسیم کرتے. تو اس لیے وہ اس کو فخر سمجھتے تھے، تو اس کو بھی حرام کہا. یہ نرد شیر، یہ چونسر، یہ جو ہے شطرنج، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ یہ حرام ہے. عجم میں یہ جو شطرنج ہے، ہمارے ادھر جو نرد شیر کھیلا جاتا تھا، ہر وہ چیز جو وقت ضائع کرتی ہو وہ حرام ہے قطعی. اور جس میں مال، اب اس میں جوئے میں فائدہ تو ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے پیسہ حاصل ہو گیا. نقصان یہ ہوتا ہے جس کا گیا ہے اس پر کتنے لوگوں کی معیشت کا مدار تھا، اس کے اپنے گھر کی، اور ممکن ہے وہ کسی سے ادھار لے کے آیا ہو، کسی کا قرضہ دینا ہو، پھر اس کی دکان کا کوئی حرج ہو گیا ہو تو دکان کا، تو یہ ایک معاشی نقصان ہوتا ہے. منافع تو ہوتا ہے، بغیر محنت کے سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن دوسرے کا جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیں. اب شراب والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ شرب الخمر وعمرها،
शराब पीने वाला पिला 10 लोगों पे लानत फरमाई है। शराब पीने वाला, पिलाने वाला, निचोड़ने वाला, बनाने वाला, उठाकर ले जाने वाला, बेचने वाला, इसकी कमाई का, ये 10 लोग हैं जिस पर जो हराम जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और फतह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, जो चीज हराम है, जिस शराब का पीना हराम है, जो चीज हराम है उसकी खरीद व फरोख्त भी हराम है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला